چکا ہوں، لیکن اب نکلا تو میں نے کہا کہ یہی سنا دوں. اس کتاب کا نام ہے تزکیۃ النفوس. اس کے 10 قاعدے. تیسرا قاعدہ سنا رہا ہوں. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے. نفس کی اصلاح کے لیے 10 قاعدے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے، جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے. جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ترجمہ اس کا یہ ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے، جبکہ ان میں انہی کی جیل سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کی صفائی کرتے ہیں. تزکیہ نفس کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے ہیں. بیان قرآن ترجمہ سارے لکھ رہے ہیں جو اس کے بیان کرنا ہے. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رمضان میں بہت اس کا اہتمام کرتے تھے، بہت تلاوت کا عورتوں سے لکھاتے تھے وہ پڑھو. اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو. جو تزکیہ کی کتاب ہے، قرآن پاک کو لکھے تزکیہ کی کتاب ہے، اس کا منبع سرچشمہ اور اس کی اصل ہے، اصل قرآن پاک ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. قال ابن عباس حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے، تتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو، کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شفاعت اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. قرآن پاک کے لیے اللہ ہم سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی توفیق دے. حضرت ایک منزل عام طور سے بزرگانی جو سلسلہ چلانا پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے شاہ صلی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ آج ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لیا اور لوگ تم کے رمضان میں کتنا پڑھتے تھے. کبھی مجلس سے پہلے بھی ٹہلنے جاتے تھے اور مجلس کے بعد بھی جاتے تھے. تو ان کو کچھ دیر میں آیا ہوگا کہا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جاتا ہوں سول لائن، تاکہ وہاں موقع ملے گا. پھر
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت لوگ فرماتے ہیں تلاوت کے ذکر تو کچھ کر بھی لیتے ہیں لوگ، تلاوت کی خاص پابندی ذرا سا کم ہو پاتی ہے. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے قرآن پاک، تزکیہ کی کتاب، اس کا منبع سرچشمہ اس کی اصل ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے. قال ابن عباس، حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے متبع قرآن کے لیے، تتبع قرآن والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، جو اس کو صحیح معنوں میں پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ہی پر رکھے گا، گمراہ نہیں کرے گا. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. بیان قرآن سے ترجمہ. فمن اتبع، بس جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شقاوت سے محفوظ رکھے. قرآن پاک کی تلاوت بہت ہمارے بہت معمول تھا، تلاوت کی خاص بات. کبھی کبھی مجلس کے بعد بھی سول لائن کی طرف چلے جاتے تھے تو فرمایا مطلب تم لوگ سمجھتے ہیں میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں، میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. مجلس کے بعد، مجلس پہلے جاتے ہی تھے، مجلس کے بعد بھی روانہ سول لائن کی طرف پڑھتے رہے. ایک دفعہ اس چیزن کے بڑے چیزن کی طرف سے جانے لگے، اس کے اندر نہیں گئے لیکن باہر باہر اس فاٹک سے نکلے، ادھر سے نکل رہے. کہا آقا مزمان ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یہاں، تاکہ یہ بھی گواہی دے گی ہم لوگوں کی نماز پڑھنے کی، یہ زمین بھی گواہی دے گی. یہ بڑے چیزیں بگا اس کے پہلے جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوب توفیق دے. مولانا دعا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. تلاوت کی کتنی اہمیت معلوم ہے. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. بیان قرآن ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. میرا قرآن. قال ابن القیم القرآن من الشفاء التام هو الشفاء التام من جمیع الادواء قلبیہ والبدنیہ وادواء الدنیا والآخرہ. ابن قیم نے کہا
کہ قرآن شفائے تام ہے تمام بیماریوں کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے ہم لوگوں کو. معتدب یہ نہیں کہ آدھا بار پڑھ لیا پاون، کم سے کم ایک پارہ تو یوں عام مریدین کے لیے ہے. ایک پارہ علامہ ابن قیم نے فرمایا قرآن پاک شفائے تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، ہاں قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں. دیکھیے نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے بشرطے کہ وہ اس کے تلاوت کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے. رسمی تلاوت بھی کافی نہیں، حقیقی تلاوت. ہمارے اندر بہت فرماتے تھے کہ بلا فہم معنی بھی تلاوت موجب ثواب ہے. کہا دیکھو الف لام میم پڑھتے ہو، اور حضور نے مثال دیا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف، اسے 30 نیکی مل جاتی ہے. تو معنی مطلب کوئی نہیں سمجھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الف لام میم یہ کتاب ہے، تب تو کہا کہ 3 حرف میں 30 نیکی ملے گی. اب باروں نے بڑھا دیا ہے، الف میں 3 حرف ہے، لام میں 3 ہے، اس طریقے سے اور بڑھا دیجیے اس کو. علامہ ابن قیم نے فرمایا قرآن شفائے تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، ہاں قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے، بشرطے کتاب پیدا رکھنے کے لیے نہیں. بہت تلاوت کی خود بہت پابند تھے. بعد میں کہتے تھے ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لی ہے، نام لے ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لی. بہت ترغیب بہت. نیز حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اس میں ذات بالوں لکھا کہ ہم اتنا اس میں ذات میں تلاوت کے چھوڑ دیا ہے. بالوں تلاوت لکھا تھی اس میں ذات کو چھوڑ دیا، کہ سب کو لے کے چلو. قرآن کی تلاوت بھی ہے اور اس میں ذات کو بہت اس کا ایک خاص اثر ہے. تلاوت کا دوسرا ایک خاص نفع ہے اس میں ذات اللہ اللہ. ایک آدمی لکھا کہ حضرت ہم 3000 اس میں ذات امید کرتے ہیں. کہا 3000 سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بالکل حضرت ذکر کے خود بہت ذاکر پڑھتے تھے، 20,000 کی 30,000 کی راہ پڑھتے تھے، سمجھ نہیں ہے. قرآن پاک ایک ختم کرتے تھے، 2 کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. تلاوت کی بھی پابندی اور ذکر اللہ کی بھی پابندی ہے. ایک صاحب تھے، انہوں نے بتایا ظاہر کہ وہ حافظ تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. کہا نہیں، اس میں ذات کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو، چھوڑو نہیں، کیونکہ اگر چھوڑو گے تو اس کے اثرات سے محروم رہو گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ تلاوت کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے. اللہ توفیق دے اسی تلاوت کرنے. ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں قرآن پر. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جس طریقے کی تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. حق تلاوت کا مطلب حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے.
اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام و تابعین نے تفسیر بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ. قال ابن مسعود قال الرجل منا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم میں کا کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معنی سمجھ نہ لیتا، اس پر عمل کر نہ لیتا، آگے نہ بڑھتا تھا. مطلب تدبر بھی ضروری ہے. وقرات القرآن دون فہم المعانی، قرآن کریم کا پڑھنا معانی سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کو حق تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا. یہ لکھ رہے ہیں قرآن کریم کا پڑھنا معانی سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کو حق تلاوت سے تدبیر نہیں کیا جائے گا، تعبیر نہیں کیا جائے گا. اسی وجہ سے فضیل بن عیاض فرماتے ہیں یقیناً قرآن اس لیے نازل ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے. تلاوت ہے اپنی جگہ پر لیکن عمل کو چھوڑا نہیں جائے. لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے ہی کو عمل بنا لیا. پڑھو بھی عمل بھی کرو، جامع بات ہے. جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت سے، اس میں تدبر سے، اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس سے، تو وہ تزکیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا. جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت قرآن سے، اس میں تدبر سے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس سے، تو وہ تزکیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہو جائے گا. تلاوت قرآن کے متعلق حضرت مسلم امت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلاوت قرآن میں یوں رقم تار ہے. تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو بھی علماء نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے. ماشاء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں تلاوت قرآن بلا فہم معنی کے بھی علماء کرام نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے. چنانچہ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں بہت طویل ہے. حضرت العلامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت تو ہر کسی کو ثواب حاصل ہی ہوتا ہے، یعنی جو سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا ہو ہی رہے ہیں. ان کا تلفظ عبادت ہے، معنی سمجھنا ضروری نہیں ہے، تلفظ بھی عبادت ہے بخلاف قرآن کے علاوہ. علامہ ابن حجر بہت ہی محقق شخص ہے. علماء ان کے اقوال کو سند بناتے ہیں اور ان کو اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں، جیسا کہ ملا علی قاری سے نقل فرمایا ہے اور اس پر کچھ نقل بھی واری نہیں کیا ہے، ورنہ تو عموماً ان کے اقوال کو نقل کر کے رد کر دیتے ہیں. مگر اس قول کا کچھ عالم نے کہا. اس سے معلوم ہوا کہ ملا علی قاری کی بھی یہی رائے ہے کہ نفس تلاوت کلام اللہ سے ثواب ملتا ہے. کلام اللہ کے صرف تلاوت سے بھی یہ معنی مطلب نہ سمجھے تبھی ثواب ملتا ہے، اگرچہ بلا سمجھے گا. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ سمجھ کے تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا، ماشاء اللہ زیادہ ملے گا. مگر نفس ثواب کا انکار کب جائز ہو سکتا ہے؟ تلاوت قرآن بڑا حضرت کی بہت اہم مطلب کہ یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت کتنے مہینے پر بیان کیا ہے. فتح پور سے شروع کیا تھا اس بیان کو، کتاب کو. مولانا عبد الرحمان جامی سے شروع ہوا. ہم لوگ نہیں لکھنا جانتے تھے، جامی صاحب لکھتے تھے. یہاں آگے تمام ہوا ہے انہیں سارا. یہی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے نسبت تعلق پیدا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرماتا رہے. یوں اپنے کو بچوں کو بھی تلاوت قرآن کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ دھیرے دھیرے یہ سب ختم ہو جائے گا تو سبھی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، ہم لوگوں کو بھی، سب کو توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کی، بلکہ اس کے معنی مطلب سمجھنے کی، ویز زبان رکھنے کی توفیق دے.
بس کہتا ہوں. دعا کریے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے قلوب کی بہار بنا دیجیے، اس سے ہم کو تعلق پیدا فرمائیے، اس کے مسائل سے ہم سب لوگوں کو محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.